الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حضرات عشق محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. دنیا دے کم چھڑ کے بدیا پنج نمازاں پڑھیا کر آخر بدیا مر جانا ہے یاد خدا دی کریا کر. دنیا دے کم چھڑ کے دنیا دے کم ہوندے رہندے سارے لوگ ہی کردے نے جنہاں دے دل وچ خوف خدا دا او کدی قضا نہیں کردے نے. غفلت دی پڑھ لا کے سر تو وچ مسجد دے وڑیا کر آخر بدیا مر جانا ہے یاد خدا دی کریا کر. دنیا دے کم چھڑ کے دنیا نال تو لڑتا رہنا نفس اپنے نال لڑتا نہیں. دساں تینوں ڈر کاتا ہے مسجد وچ تو وڑدا نہیں. ایک دن ایتھوں ٹر جانا ہے رب سونے تو ڈریا کر. آخر بندیا مر جانا ہے یاد خدا دی کریا کر. دنیا دے کم چھڑ کے حضرات دی وقار جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں تیسرے پارے سورہ ماعون کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. ترجمہ کنز الایمان اور خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نماز کو بھولے بیٹھے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی خرابی بتائی. ان لوگوں کے لیے ویل یعنی افسوس کے طور پہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان لوگوں کی کتنی خرابی ہے، کس قدر وہ لوگ نقصان میں ہیں جو اپنی نمازوں کو بھولے بیٹھے. تو یاد رکھیے نماز کتنی اہمیت کے حامل ہے کہ ان بے نمازیوں کے لیے رب العالمین خود ارشاد فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کی خرابی ہے، بربادی ہے جو اپنی نمازوں کو
بھولے بیٹھے ہیں۔ اور اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، واقعی اس بد نصیب انسان کے پاس ہر کام کے لیے وقت ہے، نکالتا ہے یہ، اگر اس کے پاس وقت نہیں تو نماز کے لیے نہیں، تو ایسے بندے کے لیے خرابی نہ ہو تو اور کیا ہو۔ حدیث پاک میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم میں ایک ویل نامی وادی ہے، جہنم کے اندر ریل نامی وادی ہے، ایک ویل نامی وادی ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے، جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے کہ ویل نامی وادی کو کھول دو۔ اس کو کوئی ڈکن ہوگا، کوئی معاملہ ہوگا، اس کو کھول دیا جاتا ہے۔ بدستور جہنم دوبارہ جو ہے وہ جلنا، گرم ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ جہنم جو ہے وہ اپنی جوبن پر آتی ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ویل نامی جہنم میں وادی ہے، یہ رب العالمین نے کس لیے بنائی؟ آپ سمجھتے ہوں گے کہ ہم ڈرا رہے ہیں، نہیں، ہم نہیں ڈرا رہے، یہ تو میرے آقا نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان گفتگو فرمائی، وصیت فرمائی صحابہ کرام علیہ رضوان کو، اے میرے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے اندر وہ ویل نامی جو وادی بنائی ہے، وہ ایسے ہی نہیں بنائی، یا رسول اللہ کس لیے بنائی؟ فرمایا اس ویل نامی جہنم کے جو اندر وادی ہے، وہ بے نمازیوں کے لیے بنائی ہے، اس کے اندر رب العالمین بے نمازیوں کو ڈالے گا۔ تو بے نمازی کتنا بد نصیب ہے۔ ویل نامی قرۃ العیون اور دیگر کتابوں کے اندر اس وادی کے بارے میں یہ حدیث جو ہے وہ وہاں لکھی گئی، وارد ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشیرم و نذیرہ بنا کے بھیجا ہے، یعنی خوشخبری سنانے والا، جو نیکی کرے گا، نمازیں پڑھے گا، اچھے کام کرے گا، ان کے لیے خوشخبری ہے، اور فرمایا جو برائی میں مبتلا ہوگا، نمازیں چھوڑے گا، دین اسلام پر عمل نہیں کرے گا، اس کے لیے ویل خرابی ہے۔ تو محترم اسلامی بھائیوں، بے نمازی جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ میرے آقا علیہ السلام نے ڈرایا، تو ہمیں ڈر جانا چاہیے۔ دوسری حدیث میں میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے نمازی جب دنیا سے چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اپنی قبر کے اندر پہنچ جاتا ہے، بہرحال بے نمازی بڑا بد نصیب ہے، تو اس بے نمازی کی قبر میں ایک گنجا سانپ، الشجاع الاقرع جس کا نام ہے، جس کا اردو میں ترجمہ ہے گنجا سانپ، وہ مسلط کر دیا جائے گا۔ اب اس کا عالم کیا ہے، وہ کس طرح کا ہے، اس کی حیثیت، اس کے جسمانی معاملات کیا ہے؟ اس نے یہ تو بتا دیا کہ الشجاع الاقرع، کہ یعنی میں گنجا سانپ ہوں۔ تو روایت کے اندر آتا ہے کہ
اس کے منہ سے آگ نکلتی ہے، زہر نہیں نکلتا، آگ۔ وہ آگ کس طرح ہوگی؟ اب وہ بے نمازی ہی بتا سکتا ہے جو قبر کے اندر چلا گیا اپنی۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس کے ناخن جو ہیں وہ لوہے کے ہوں گے۔ جو بھی بے نمازی ہے، نہ وہ آگ ہے، اللہ نہ کرے کوئی مسلمان بے نمازی نہ ہو۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے ایک نماز بھی چھوڑتا ہے وہ کفر کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کفر سے مراد انکار کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں، جس کی نماز نہیں اس کا اسلام نہیں۔ آپ نے اسلام کو قبول کیا ہے، کلمہ پڑھا ہے، آپ نے دین کو قبول کیا ہے، آپ نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن جو نمازیں نہیں پڑھتا، فرمایا جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں، جس کی نماز نہیں اس کا اسلام نہیں۔ وہ گنجا سانپ جس کے منہ سے آگ نکلتی ہے، جو بے نمازی کے قبر کے اندر اس کو مقرر کر دیا جائے گا، ہاتھ کے ناخن جو اس کے ہوں گے وہ لوہے کے ہوں گے۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ، اس گنجا سانپ کو اس بے نمازی کے قبر میں کیوں مقرر کیا جاتا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام والسلام نے ارشاد فرمایا اسی لیے تاکہ وہ گنجا سانپ اس بے نمازی کو فجر سے لے کر ظہر تک ڈستا رہے کہ اے اللہ کے بندے، تو نے اللہ کی بھی نافرمانی کی، اس کے حبیب کی بھی نافرمانی کی، مجھے حکم دیا گیا تیری قبر میں مقرر ہو جاؤں، فجر کی نماز ضائع کرنے پر ظہر کی نماز تک تجھے سزا دیتا رہوں۔ روایت کے اندر یہاں تک میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب وہ ایک ڈنگ اس بے نمازی کو مارے گا 70 گز جانتے ہیں، ایک ہاتھ اتنا گز ہوتا ہے، 70 گز زمین میں وہ دھنس جائے گا، یعنی ڈوب جائے گا زمین میں۔ وہ ناخن جو لوہے کے اس کو دیے گئے، اس کے ذریعے پھر وہ نکالے گا، پھر اپنے سامنے بٹھائے گا، اس کو ڈسے گا، یہاں تک کہ ظہر کی نماز ہو جائے گی۔ اتنی سزا ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو تھوڑی سی محنت کر لو، نماز پڑھ لیا کرو۔ اگر کوئی برداشت کر سکتا تو پھر تو ٹھیک، بڑا دل ہے اس کا، بڑا جگرا ہے۔ یقین جانیے جب سزائیں حدیث کے اندر ہم سنتے ہیں، کبھی کبھی جسم ہلنا شروع ہو جاتا ہے، یا اللہ بے نمازی کے لیے یہ سزائیں رکھی ہیں، اور سزائیں وہ بھی کیوں نہ، نادان مسلمان کے لیے 50 نمازیں تھیں، 50 نمازوں سے کم کر کے 5 رہ گئی، اگر یہ 5 بھی نہیں پڑے گا، یہ سزائیں نہیں ملے گی تو اور کیا ملے گی؟ وہاں خوشبریاں ملے گی، وہاں استقبال ہوگا؟ نہیں، وہاں پھر وہ گنجا صاحب اشجاع الاقرع ظہر کی نماز قضا کرنے کی سزا میں ظہر سے لے کر عصر تک، عصر سے لے کر مغرب تک، مغرب سے لے کر عشاء تک، عشاء سے لے کر فجر تک اس بدنصیب بے نمازی کو وہ سزا دیتا رہے گا۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ آگے بات چلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے، کتنی نمازیں؟ ایک۔ یہاں تو ہم نے اتنی چھوڑی ہے کہ اس کا حساب و کتاب ہی نہیں۔ اب لگا لیں صاحب، 12 سال کی عمر میں نماز مسلمان پر فرض ہے، کتنے سال سے؟ فرمایا جب بچے کی عمر 7 برس کی ہو جائے نماز سکھاؤ، الحمد شریف پڑھنا سکھاؤ، قل هو اللہ سکھاؤ، سبحان ربی العظیم کہنا سکھاؤ، سبحان ربی العالی کہنا سکھاؤ۔
اس کو التحیات للہ والصلوات کہنا سکھاؤ، یہاں تک کہ اس بچے کی عمر 10 برس کی ہو جائے۔ 3 برس کے اندر بچہ نماز سیکھ لے گا۔ ابھی تک وہ بالغ نہیں ہوا، اب 2 سال اور باقی ہیں اس کے بالغ ہونے کے لیے۔ فرمایا جب بچہ 12 برس کا ہو جائے، 12 برس سے لے کر 15 برس کے درمیان میں اس بچے کے بلوغت کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں تو نماز بھی اس پر فرض ہو جاتی ہے۔ بچی جو ہے جب 9 برس کی ہو جائے، اس کو مردوں میں آنا جانا اس کا بند کر دو۔ بچہ جب 12 برس کا ہو جائے، اس کو عورتوں میں جانا اس کا بند کر دو۔ اب وہ عورت کی حیثیت، عورت کے معاملات، غیر محرم عورتوں کے پاس اس کو جانے نہ دو۔ یہ میدانی علاقہ ہے، گرم علاقہ اس کو کہتے ہیں۔ گرم علاقوں میں بچہ اور بچی دونوں جلدی جوان بالغ ہو جاتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہا گیا جو کسائی کی بھی بیٹی ہے، کسائی جانتے ہیں گوشت وغیرہ جو بناتا ہے، چونکہ وہ اپنے گھر میں آئے روز گوشت لے کر جاتا ہے، چاہے وہ چکن ہو، مٹن ہو، بیف ہو، ظاہر ہے گھر ہے اس کا، اس نے گھر کو کھلانا پلانا تو ہے۔ یا دودھ بیچنے والا ہے، یہ کیمیکل دودھ نہیں، جس کی بھینسیں ہیں، جس کی گائے ہیں، جس کے پاس بکریاں ہیں، جس کا دودھ نکلتا ہے، تو اس بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو دودھ اپنے ہاتھ سے اور صاف ستھرا بغیر ٹیکے والا ہو۔ یہ جو بازار میں ملتا ہے یہ تو نرا جس کو کہتے ہیں کیمیکل ہے۔ اگر اس کو بنانے کے وقت آپ دیکھ لینا کیسے بناتے ہیں یہ، تو کبھی بھی بازار کا دودھ آپ استعمال نہ کریے جو بیچنے والے ہیں۔ ایک تھوڑے سے کیمیکل میں یہ منو دودھ بنا دیتے ہیں، جس کے اندر یہ سرف بھی ڈالتے ہیں، جس کے اندر یہ لوہا جو کاٹا جاتا ہے، آپ نے وہ دیکھا ہوگا، یہ قسم کی سفید دھار لوہے کے اوپر انہوں نے وہ رکھی ہوتی ہے، لوہا کٹنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ دھار گرتی جاتی ہے، اس لوہے کو وہ نرم، بلیڈ کو بھی نرم رکھتا ہے، اس کو مطلب ٹھنڈا رکھتا ہے، وہ تیل ڈالا جاتا ہے، اور ایک قسم کا کیمیکل چکناہٹ پیدا کرنے کے لیے ڈالا جاتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ یہ دودھ والے ہمارے خلاف ہو جائے، ہم تو حق کی بات کریں گے۔ ہم نے کون سا مطلب کہ اس سے نوٹ اور ووٹ، اور ہم نے ان سے کون سا دودھ 4-5 گڑوی فری میں لیتے ہیں، اگر دے بھی تو حق کی بات ہم ضرور کریں گے۔ آج کل بیماریاں بڑھتی کیوں چلی جا رہی ہیں، ہمارے ہاسپٹل کیوں بھرے پڑے ہیں، یہ تمام وجہ ملاوٹ کی ہے۔ ہر چیز میں تو ہمیں ملاوٹ دی جاتی ہے، ہمارے پیٹ کے اندر جب یہ ملاوٹ والی چیز، آپ اندازہ لگائیں جس سے آپ کپڑے دھوتے ہیں، اس سرف کو آپ کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے، نہیں کھائیں گے، لیکن ان دودھ میں ملایا جاتا ہے چھک بنانے کے لیے۔ یہ دودھ آپ دیکھتے نہیں ایسے اوپر سے ایسے ڈالتے ہیں تو اس کے اندر جب چھک پیدا ہوتی ہے کہتے ہیں واہ بڑا خالص دودھ ہے اس کا۔ بھائی ایک دودھ بیچنے والا کتنی کمائی ہوگی، دنوں میں موٹر سائیکل، دنوں میں کاریں، یہاں گھر لیا، وہاں اتنا مطلب کہ گھر بنا لیا، کروڑوں روپے کے مالک ایسے ہی ہو جاتے ہیں؟ ایسے نہیں ہوتے، ان کے معاملات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری قوم کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تمہارا بات ہو رہی تھی کہ جان بوجھ کر جو بندہ ایک نماز چھوڑ دیتا، زیادہ نہیں، ایک نماز، اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ نماز دنیا میں چھوڑی، جہنم کے دروازے پہ اس کا نام لکھا گیا۔ عرض کی یا رسول اللہ نماز چھوڑی ہے، جہنم میں نام اس کا لکھا گیا، اب کیا ہوگا؟ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، اگر یہ نمازیں نہ پڑھے، قضا نہ کرے، توبہ نہ کرے، اسی طرح یہ مر جائے، تو اس بے نمازی کو اس دروازے کے ذریعے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو اسی لیے اپنے جسم ناتواں، یہ وہ جسم ہے تھوڑا سا بخار ہو جائے تو ہم بھاگ کر ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ جہنم کا جو سب سے ہلکا عذاب ہے، سب سے ہلکا، کہ اس سے ہلکا عذاب جہنم کے اندر نہیں۔ جہنمی کو جب جہنم کے جوتے پہنائے جائیں گے،
کیا پہنایا جائے گا؟ جوتے پہنائے جائیں گے جس کی تپش سے اس کا دماغ جو ہے نا وہ گھولتا ہوگا ہڈیا کی طرح۔ اتنی گرمی اور اتنی سختی جہنم کے سب سے چھوٹے عذاب کا، بڑا عذاب جسم کو جلانا، پھر وہ جہنم کا وہ پانی گھولتا ہوا پلانا کہ اگر وہ پانی منہ کے قریب بھی کرے گا تو اس کے چہرے سے جو گوشت ہے اس کی گرمی سے، ابھی پیا نہیں، پیالہ منہ کے قریب کیا ہے، اس کی تپش سے اس کا چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا، ہڈیاں رہ جائیں گی۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں سنا رہا، آج کا موضوع ہی ایسا ہے۔ یعنی آج ہمیں کہا گیا کہ موضوع آپ نے نماز، بے نمازی کی سزاؤں کے بارے میں آپ نے بات کرنی۔ تو محترم اسلامی بھائیوں کتنی سختی ہے، آپ کے پاؤں میں ذرا سا شیشہ لگ جائے برداشت کرتے ہیں؟ کتنے دنوں تک لگڑا کے چلتے ہیں۔ اگر جہنم کی جوتی ہی پہنا دی جائے جس کی تپش سے انسان کا دماغ کھولنا شروع کر دے ہڈیاں کی طرح، پھر کیا ہوگا؟ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، بے نمازیوں کو، زانیوں کو، سود خوروں کو، برے لوگوں کو، تو پھر کیا ہوگا کہ ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المصلین۔ جو جہنم کے اندر لوگ پڑے ہوں گے ان سے جنتی پوچھیں گے قیامت کے دن، تم سقر اس جہنم میں کیسے آئے؟ آخر تمہارا جرم کیا تھا؟ کیوں اللہ نے تمہیں جہنم میں ڈالا؟ تو وہ کہیں گے قالوا لم نکو من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے، نمازیں نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں جہنم میں ڈال دیا۔ واضح طور پہ جب آپ سن ہی رہے ہیں کہ جہنمی اس بات کا اقرار کریں گے کہ جنتیوں ہم دنیا میں رہتے ہوئے نمازیں نہ پڑھا کرتے تھے، اس وجہ سے ہم جہنم میں آئے۔ اس کی وجہ کہ وہ ان جہنمیوں کو جانتے ہوں گے۔ دنیا کے اندر ہماری جان پہچان تو ہوتی ہے، آپ مجھے جانتے ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں۔ جو قیامت کا دن ہوگا وہ جہنم میں جل رہے ہوں گے، یہ جنت میں ہوں گے۔ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے یار تو مسلمان تھا، تو ہمارے ساتھ کبھی کبھی جمعہ پڑھنے آ جاتا تھا، کبھی تمہیں رمضان میں ٹائم ملتا تب بھی آتا تھا، چلو ہم نمازی تھے، ہم درویش لوگ تھے، غریب لوگ، ہم فاقہ کش لوگ، نمازیں پڑھ لیتے تھے آگے، تم تو بڑے امیر کبیر اور تمہارا بڑا ٹھاٹ باٹ تھا، اس کاروبار نے، دنیا کے معاملات میں تجھے مسجد تک آنے نہیں دیا، بس دنیا کا ہی ہو کے رہ گیا، دنیا کرتا رہا، نمازوں کو بھی چھوڑا، دین کو بھی چھوڑا، آج تو جہنم میں ہے، بتا کس وجہ سے گیا؟ تو وہ بے نمازی جہنمی کہیں گے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو محترم اسلامی بھائیوں، یہ نہیں کہیں گے کہ ہم پہلی بات ہی یہی کریں گے، یہ نہیں کریں گے ہم زانی تھے، ہم شرابی تھے، ہم سود خور تھے، ہم حرام خور تھے، ہم لوگ پر ظلم کرتے تھے، ہم قتل و غارت کرتے تھے، یہ تو بات کا حساب ہے۔ فرمایا جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں لے کر تمہیں گیا، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے، باقی حساب تو بات ہے۔ روز محشر اولین، روز محشر یعنی قیامت کے دن، جس کا مفہوم ہے وہ فارسی کا شعر ہے، مجھے نہیں آ رہا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جب انسان سے پوچھا جائے گا تو وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر یہ درست ہوئی تو باقی معاملات میں رب العالمین نرمی فرمائے گا، اگر یہ درست نہ ہوئی تو پھر باقی معاملات اس سے بھی زیادہ بگڑ جائے گا۔ اور یاد رکھیے پیارے اسلامی بھائی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد محترم اپنی کتاب انوار مصطفیٰ میں لکھتے ہیں جو بندہ بے نمازی ہوگا قیامت کے دن
اگر اللہ کی بارگاہ میں ہدیے کے طور پر فدیے کے طور پر پوری دنیا کے مطلب کہ انعامات کو پوری دنیا کو بطور فدیے کے طور پہ ادا کرے گا کہ یا اللہ یہ چیز آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ پوری دنیا، آپ کا کاروبار تو کچھ بھی نہیں ہے، پوری دنیا اگر اس بندے کے ہاتھ میں آ جائے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کر دے، دنیا کیا ہے، پوری دنیا اندازہ لگا لے کیا کچھ ہے اس کے اندر، اس کو پیش کر دے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ یہ دنیا ہے، اس کی مجھے مطلب کہ یہ مجھے میرے ہاتھ میں دی گئی ہے، میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، میں نے جو نمازیں نہیں پڑھی مجھے معاف کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس کو یہ جو فدیے میں دے رہا ہے اس کو قبول نہ کیا جائے بلکہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اور یہاں تک بھی انوار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کتاب کا نام ہے، اس کے اندر لکھا مولانا نقی ریحان رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے ذریعے اور فتاوی رضویہ شریف کے اندر بھی، اگر قیامت کے دن بے نمازی اللہ کی بارگاہ میں 1000 سال روتا رہے، معافی مانگتا رہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ 1000 سال، 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 1000 سال اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا رہے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، اس بے نمازی کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ اس لیے بتایا جاتا ہے تاکہ دنیا کے اندر ہی انسان ان کاموں سے جو کر رہا ہے، اپنے دین کو چھوڑ رہا ہے، توبہ کر لے۔ روایت کے اندر آتا ہے آخری بات کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کنواں ہے، اس کو بنایا کنواں۔ آج کل تو روایت نہیں ہے، پانی ویسے نکل آتا ہے، پرانے زمانے میں یعنی کنواں کھودا جاتا تھا، وہاں سے پانی نکال کے استعمال کیا جاتا تھا۔ جہنم کے اندر ایک کنواں ہے، جہنم کی آگ جب بجھنے پر آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اس کنویں کے ڈھکن کو کھول دو، اس کے اوپر ڈھکن، اس کنویں کا نام ہے حب۔ تو جہنم کی آگ بدستور بھڑکنا شروع کر دیتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، اس بے نمازی کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، اس کنویں کے اندر ڈالا جائے گا۔ یا رسول اللہ اور کس کو ڈالا جائے گا؟ فرمایا زانی کو اس کنویں کے اندر ڈالا جائے گا۔ بڑا بے شرم ہے، زانیہ اور زانی، فاعل اور مفعول دونوں کو اس جہنم کے کنویں حب کے اندر ڈال دیا جائے۔ اب بھی خوف نہیں کرو گے، غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھو گے، ان کے ساتھ زنا کا ارتکاب کرو گے؟ اور فرمایا اس جہنم کی وادی حب کے اندر، اس کنویں کے اندر شرابیوں کو بھی ڈالا جائے گا۔ جو چوتھے نمبر پہ بات ہوئی وہ تو بڑی عجیب و غریب ہے۔ فرمایا جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، والدین کو ستاتا ہے، ان کو ایذا پہنچاتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، ان بے نمازیوں کے ساتھ، ان شرابیوں کے ساتھ، ان زانیوں کے ساتھ والدین کے نافرمان کو بھی اس حب کنویں کے اندر ڈال۔ والدین کا نافرمان بڑا بدنصیب ہے، جنتیوں کو 500 سال کی مسافت سے، ابھی 500 سال باقی ہوں گے، جنتیوں کو جنت کی خوشبو آئے گی۔ فرمایا جو والدین کا نافرمان ہے، قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی اسے۔ جنت تو بڑی دور کی بات ہے، جس کے پیڑ میں رہا، جس کے گود میں پلا، سردیوں کے موسم میں پیشاب کرتا رہا، وہ ماں اس جگہ کو صاف کرتی رہی، اس کو پیمپر اور اس کی سلوار وغیرہ، اس کی نیپی بدلتی رہی، اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ کبھی بیوی کی طرف بھی دیکھ، ایک سختی برداشت نہیں کرتی، تیرے مرنے کے بعد
ابھی اس کے دن پورے ہوتے ہیں تو دوسری شادی کھڑکا لیتی ہے. وہ ماں برداشت نہیں کرتی، بیٹا جیسا بھی ہو، جس طرح کا بھی ہو، ماں کی جو ممتا ہے وہ کہتے میرا بیٹا بہت اچھا ہے. خیر کئی مرتبہ تو ماں اندر سے روتی ہے، باپ اندر سے روتا ہے، لوگوں کے سامنے بیٹے کی حامیاں بیان نہیں کرتا، کہیں میرا بیٹا بدنام ہی نہ ہو جائے. اس کی دنیاوی ریلیشن معاملات ہیں، لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ تو ماں باپ کا نافرمان ہے، چھوڑو یار اس بدنصیب کو، چھپا دیتے ہیں. تو خدا را نمازوں کا اہتمام کیجیے، والدین کا احترام کیجیے. والدین کے اوپر بیوی کو کبھی ترجیح نہ دینا، ورنہ دنیا و آخرت میں رسوا ہو جاؤ گے، دنیا و آخرت میں برباد ہو جاؤ گے. والدین کے دل میں اگر ایک ذرہ برابر بھی بددعا پیدا بھی ہوئی تو تجھے دنیا میں جینے نہیں دیں گے. قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا والدین کے سامنے اف بھی نہ کہو. تمہیں چوٹ لگی ہے پیروں میں، جسم میں، بندہ کہتا ہے اتنا بھی والدین کے سامنے تمہیں نہیں کہنا. چوٹ تمہیں لگی ہے، تمہیں درد ہوا ہے، والدین کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرنا. تو اسی لیے محترم اسلامی بھائیوں، یہ دنیا ایک دن سب نے چھوڑ کے چلا جائے، یہاں کوئی بھی نہیں رہا، نہ رہے گا، نہ میں نہ آپ. لیکن عمل وہ کر کے جاؤ جب تو دنیا سے جا رہا ہو تو مسکرا رہا ہو، لوگ رو رہے ہیں، مسکرا اس لیے رہا ہو کہ یا اللہ جتنی بھی تو نے ڈیوٹی لگائی تھی میں نے وہ پوری کی، نمازیں بھی پڑھتا رہا، ذکر و اذکار و وظائف بھی کرتا رہا، اپنی آخرت کے لیے قبر کے لیے کچھ نہ کچھ عمل لے کر ضرور جائے. خالی دنیا کے معاملات جوڑتے نہ رہیں، یہ رہ جائے گا. اس وقت کیا عالم ہوگا، ہر چیز دنیا میں رہ جائے گا. جسم سے کپڑے بھی اتار دیے جائیں گے، کسی غریب کو دے دیے جائیں گے، جیب سے موبائل بھی نکال لیا جائے گا، پیسے بھی نکال لیے جائیں گے. اب جو ہی تمہیں اٹھا کے نہلا کے ایک لٹھے کا کفن پہنا دیا جائے گا اور قبر کے اس گڑھے میں ڈال دیا جائے گا، تو ہوگا تیرا عمل ہوگا. بھئی اسی کو ساتھ لے کر کیوں نہیں جاتے جو قبر میں تیرے ساتھ جائے گا؟ کیا سمجھتے ہو جو دنیا کی تیاری کرتے ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے قبر و آخرت کی تیاری کرتے ہیں، وہ بھوکے، ان کو کھانا نہیں ملتا، وہ ویسے ہی مطلب کہ افلاس کی زندگی گزار رہے ہیں کہ ان کے پیٹ میں کوئی کھانا نہیں جاتا، یا اس کے معاملات مطلب دنیا میں کیسے. الحمدللہ جو دنیا دار ہے اس سے، جو نمازی ہے اس سے وہ سکھی ہے، ان کے دماغ بڑے نارمل ہیں، بڑے خوشحال ہیں. چاہے 2 روپے جتنے بھی کماتے ہیں وہ کہتے ہیں الحمدللہ پوری پڑتی ہے. یہ دنیا دار نمازوں اور دین کو چھوڑنے والا لاکھوں بھی کماتا ہے تو اس کو پورے نہیں پڑتے. وجہ کیا ہے؟ آخر جائیداد کی لڑائیاں، قتل و غارت انہی کے اندر کیوں؟ ہم غریبوں کے اندر کیوں نہیں؟ اسی وجہ سے نہیں، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ہم اس معاملے میں لڑتے جھگڑتے ہی نہیں ہیں. تو اسی لیے پیارے اسلامی بھائیو، چاہے غریب ہو، امیر ہو، مزدور ہو، سیٹ ہو، ہر ایک پر نماز 5 وقتہ فرض عین ہے. تو اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر بے نمازی کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے وہ مسجد میں آ کے پڑھے، چاہے وہ گھر میں پڑھے. عادت بنا لے، جب عادت بن جائے گی پھر مسجد سے بھی مطلب کہ کبھی جی انسان کا نہیں کرے گا کہ میں مسجد سے میں نماز نہ پڑھوں. مسجد میں نماز پڑھنے کا ایک راحت، ایک سکون ہی الگ ہے. جب مل کے انسان نماز پڑھتا ہے، اگر میری قبول نہیں تو ساتھ والے کی قبول ہوگی، اور ساتھ والے کی نہیں تو اس کی قبول ہوگی. جب اس کی قبول ہوگی اللہ عز و جل اس کی نماز بھی اس کے صدقے سے قبول فرمائے گا. اس کے اندر روحانیت ہی بڑی ہے، اس کے اندر چاشنی بڑی ہے. ایک مرتبہ پڑھ کے دیکھ لیجئے، پھر آپ کا گزارا نہیں ہوگا. یقین جانے نہیں ہوتا، پوچھ لے کسی نمازی سے نماز کے بغیر تیرا گزارا ہوتا؟ کہتا نہیں. جہاں جائے، کسی فنکشن میں بھی چلا جائے، جو ہی نماز اذان کی آواز آتی ہے اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاں یار نماز کا وقت ہو گیا. وہ چھوڑ دیتا ہے اس فنکشن کو، میں نماز اپنی پڑھا ہوں، تو وہ نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر یہ شوق اور ذوق پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.